عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. معزز مکرم سامعین ناظرین مشاہدین مشاہدات، سیرت صحابہ کا نیا سلسلہ 2-3 ہفتے سے شروع کیا گیا ہے. آج اس کا تیسرا درس ہے. گزشتہ درس میں صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ اس موضوع پر مختصر روشنی ڈالی گئی تھی. آج سے انشاءاللہ قرآنی آیات کی روشنی میں صحابہ کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. گزشتہ درس میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے وہی ہیں. جہاں بھی قرآن میں مؤمنین کہا گیا، مسلمین کہا گیا، مخبتین کہا گیا، منیبین کہا گیا، صادقین کہا گیا، صالحین کہا گیا، یہ سب نیک اوصاف ہیں. جہاں بھی قرآن کریم کے اندر ان اوصاف کا تذکرہ ہوا سب سے پہلے اس میں صحابہ کرام داخل، کیونکہ یہ سارے نیک اوصاف ان کے اندر دوسروں کے مقابلے میں بدرجہ اول موجود تھے، پائے جاتے تھے. تو یہ سب صحابہ کا فضل ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے. آج کے درس میں قرآن آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کی کچھ مناقب اور فضائل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کے طور طریقے کو، ان کے عقیدے اور منہج کو، ان کے راستے کو اپنانے کی توفیق دے، کیونکہ انہی کے راستے میں نجات ہے. جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، جہنم کے راستے پر چلا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز اور مقدس صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین رب العالمین. سورہ فتح آیت نمبر 29 آخری آیت ہے سورہ فتح کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی کچھ خصوصیات، ان کے کچھ مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت سارے مناقب بیان کیے ہیں. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں؟ اللہ رب العالمین نے رسول کی رسالت کی صداقت کے لیے صحابہ کرام کو پیش کیا کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں تو ان کے صحابہ کو دیکھو. یہ ان کے اوصاف ہیں. جب ان کے ساتھیوں کے اور ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو صحابہ ہیں، یہ جب ان کے اوصاف ہیں، اتنے اچھے اوصاف کے حاملین ہیں، تو ظاہر بات ہے جو نبی ہے وہ کتنا برتر ہوگا، کتنا اونچے مقام پر فائز ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے صحابہ کرام کو پیش کیا.
اسی لیے اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہوتا ہے تو انسان اس کے ساتھی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے سر حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، لہذا آدمی کس کو دوست بنا رہا پہلے اس کو جانچ لے، دیکھ لے، کیونکہ اس دوست کی بنا پر اس کو پہچانا جائے گا، اس کی شناخت ہوگی اس دوست کی بنا پر، کون سا فلاں، اچھا ان کے دوست یہ ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، اور ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا، ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے صحابہ کو پیش کیا کہ صحابہ کو دیکھ لو، خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ جس کے ساتھی اتنے اچھے ہیں تو وہ کتنے اچھے ہوں گے، وہ کتنے اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت میں ہم صحابہ کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد والذین معہ، جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ دینے والے ہیں، جنگ میں ساتھ دینے والے اور اس طریقے سے ان کی مدد کرنے والے، آسانی اور تنگی میں ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں کیسے ہیں؟ اشداء والکفار، یہاں سے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی رسالت کا ذکر کیا، اب اس کے بعد صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پورے اس کے بعد آخر تک کی جو آیت ہے وہ سب کے سب صحابہ کرام سے متعلق ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ، ان کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے اور ان کے اخلاق کردار کو اپنانے والے جو ہیں، ان کا ساتھ دینے والے۔ پہلی اللہ رب العالمین نے خصوصیت یا فضیلت بیان کی، اشداء والکفار، کافروں پر سخت ہیں، کیونکہ کفر یہ بہت بڑی گمراہی ہے، لہذا ان کے مقابلے میں ان کے سامنے سخت ہوتے ہیں کافروں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، تو ان کے لیے سخت ہے۔ اور انسان کو کفر کے لیے، شرک کے لیے، بدعت اور خرافات کے لیے سخت ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے انسان کو۔ اخلاق کے اندر نرمی ہونی چاہیے، کفر اور شرک اور نفاق اور بدعت کے لیے انسان کے اندر سختی ہونی چاہیے۔ انسان اسپنج جیسا نہ ہو، جس کو سوختہ جانتے ہیں نا، سوختہ ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوختے کے اندر پانی سکھائیں گے وہ بھی سوکھ لے گا، آپ شراب سکھائیں گے وہ بھی سوکھ لے گا، اس کو نہیں معلوم کہ یہ شراب ہے، وہ ہر چیز کو سوکھ لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ایسا ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جو اچھی چیزیں ان کو جذب کرے، اور جو کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، بد اخلاقیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، خامیاں اور کمیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو انسان اپنے اندر جذب نہ کرے۔ اس کے لیے انسان کو سخت ہونا چاہیے، جس طریقے سے پتھر سخت ہوتا ہے ایسے انسان کو سخت ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اشداء الکفار، کافروں پر وہ سخت ہیں۔ یہ پہلی خوبی اللہ نے بیان کی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ایمان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، رحم دل ہیں، ان کے ساتھ رحمت کا، نرمی کا اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے، خون کے رشتہ، اس سے کہیں زیادہ دین کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، خون کے رشتے سے بڑا دین کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا رشتہ اگر ایک ہے، توحید اور سنت ہے، شرک اور کفر اور نفاق نہیں ہے، تو آپس میں انسان کو رحم دل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز کافی ہے رحمت کے لیے، اور یہ اہل ایمان کی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کے طریقے سے ہوتے ہیں، کالجسد الواحد، جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو انسان پوری رات جاگتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، حالانکہ تکلیف انسان کی آنکھ میں ہے، یا انسان کے پیٹ میں ہے، انسان کے ناخن میں ہے، یا انسان کی ہڈی میں تک تکلیف ہے، لیکن پورا جسم کراتا ہے، پورے جسم کو نیند نہیں آتی۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو انسان کو تڑپ جانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ تکلیف ہمیں پہنچی ہے، وہ پریشانی ہمیں پہنچی ہے،
اب یہ ساری چیزیں تو بیان کرنے کی رہ گئی ہیں، کتابوں کے اندر رہ گئی، بیان کی جاتی ہیں ساری چیزیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی، توحید کی کمی اور اللہ پر توکل و بھروسے کی کمی، اعتماد کی کمی، اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں آج جس طریقے سے مطلوب ہیں مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں نہیں رہ گئی۔ انسان سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی پریشانی ہم کو کیا لینا دے، انسان اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتا، حالانکہ انسان کو اس کے لیے طلب جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے، آپس میں رحمدل کا معاملہ، رحمدلی کا معاملہ کرنا چاہیے، رحمت اور شفقت سے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ جہاں بھی نرمی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، وہ چیز اس کو بہتر بنا دیتی ہے، اور جہاں سختی آتی ہے وہ چیز اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ تو آپس میں مسلمانوں کا تعلق رحمت کے برتاؤ کے مطابق ہونا چاہیے، اس بیس پر ہونا چاہیے کہ انسان آپس میں شفقت اور پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے۔ تراہم کا جگہ، یہ تیسری خوبی اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گے۔ نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے آپ ان کو پائیں گے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے آپ ان کو پائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، چوتھی خوبی اللہ فرما رہا ہے صحابہ کرام کی، وہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو اور اللہ العالمین کی رضامندی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، کیسے اللہ کا فضل ہم کو مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا کے پیچھے نہیں، ان کو آخرت کی فکر ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا جسے فضل مل گیا، اللہ کی جسے رضامندی مل گئی، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اور جسے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کوئی بھی آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل نہ ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ بھی؟ کہا میں بھی، جب تک کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہو۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی، موحدین اور متبعین سنت اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کا فضل مل گیا انسان کو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کامیابی پر جنت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور جنت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، دنیا کا مل جانا یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بیماری، فقر و فاقہ، قحط ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عارضی ہے اور وقتی ہے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہے، انسان مر گیا ساری چیزیں ختم ہو گئی، اس کا منصب اور اس کی کرسی اور اس کے پیسے، اس کا مال، اس کی دولت، ساری چیزیں ختم ہو گئی، آنکھ بند کر لیا سب کچھ بند ہو گیا۔ لیکن جنت اگر مل گئی، آخرت جس نے سنوار لی بنا لیا، وہ کامیابی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کامیابی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اصل کامیابی ہوئی قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بھی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اپنانے والے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی لفظ الفلاح آیا ہے اس سے مراد جنت کا حصول یا آخرت کی کامیابی کا ہے، اور آخرت کی کامیابی کیا؟ انسان جنت کے اندر چلا جائے، اور انسان جنت کے اندر جائے گا تو اللہ رب العالمین کا دیدار اسے نصیب ہوگا، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہمیشہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کب ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ یہ چوتھی خوبی اللہ رب العالمین کے بارے میں فرمائی، سیماہم فی وجوہہم مثل السجود، پانچویں خوبی اللہ فرماتا ہے کہ سجدوں کے نشانات سے ان کی پیشانی اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات نظر آئیں۔ وجوہ سے مراد پورا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، پورا چہرہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو اس کا چہرہ منور رہتا ہے،
انسان کے دل میں اگر بیماری ہے، اندر بیماری ہے، چہرے پر نظر آتا ہے۔ تو اگر انسان خالص اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس کا چہرہ بھی منور رہتا ہے، چہرے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان ایمان والا ہے، اللہ کی بات کرنے والا اور اللہ کی رضا کے لیے پیچھے پڑنے والا، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کے چہرے سے چیز نظر آتا ہے۔ چہرہ گواہی دیتا ہے، چہرہ آئینہ ہے۔ جیسا آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اندر خد و خال اور آپ کے چہرے کے اندر جو بھی ہے وہ چہرہ اور آئینہ بتا دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ چہرہ انسان کے دل کے اندر جو چیز اس کو بتا دیتا ہے، یہ آئینہ ہوتا چہرہ۔ ایک انسان کو دیکھیے، اگر کسی سے اس کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا ہے، باہر نکلے گا آپ اس کو چہرے سے پتہ لگا دیں گے کہ لگتا ہے کچھ معاملہ، کچھ دال میں کالا، لگتا ہے کچھ مسئلہ ہوا گھر میں، میاں بیوی کا لگتا جھگڑا ہوا ہے۔ باہر نکلے اور چہرے سے انسان پتہ لگا لیتا ہے۔ حالانکہ آپ نے جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن چہرہ گواہ ہوتا ہے، چہرہ گواہی دے دیتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو ایسے ہی چہرہ یہ آئینہ ہوتا ہے۔ اور انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں، جتنا انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا اللہ پر، جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اللہ سے، نبی سے محبت ہوگی، انسان کے اعمال میں چیز ظاہر میں نظر آئے گی۔ اگر انسان ایمان میں پختہ ہو، عمل میں کمزور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان میں کمزوری انسان کو عمل میں کمزوری لے کر آتی ہے۔ ایمان کی پختگی انسان کے اندر اعمال میں پختگی پیدا کرتی ہے۔ اللہ سچی محبت، نبی سچی محبت، توحید سے محبت انسان کو ایمان پر، توحید پر، اسلام پر سخت بناتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان کی گواہی انسان کے اعمال سے ملتی ہے۔ کیا آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا سخت ہے؟ جتنا زیادہ درخت کی جڑیں مضبوط ہوگی، اتنا ہی زیادہ درخت کی شاخیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اگر درخت کی جڑیں کمزور ہیں تو آپ دیکھ لیں اس کی شاخیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ انسان کے ایمان کا بھی ہے۔ اگر انسان کا ایمان سخت ہے، پریشانیوں مصیبتوں پہ ڈٹا رہے گا اور اس طریقے سے اللہ پر توکل رکھے گا اور اللہ رب العالمین کا اور صبر کرے گا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا۔ لیکن اگر انسان کے ایمان میں کمی ہے، تھوڑی پریشانی آتی، تھوڑی مصیبت آتی، انسان پھسل جاتا ہے اور انسان کوسنے لگتا ہے اللہ رب العالمین کو، تقدیر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری تقدیر میں بری چیزیں لکھی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کے بارے میں بری باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو انسان کے عمل سے، اس کے چہرے سے چیز نظر آئے گی۔ تو اللہ ماتا کی سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے ان کے چہروں پر۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے اپنے اہل ایمان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا، انہیں منور رکھے گا۔ اور جو اہل بدعت ہوں گے، اہل خرابات ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو کالا کر دے گا۔ تو اس طریقے سے چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرا معنی پیشانی لیا گیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز بول کر کے، اور جیسے وجہ کہا گیا، وجہ پورے چہرے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد پیشانی، یہ بھی معنی علماء نے مراد کیا ہے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات آپ کو نظر آئیں گے۔ جی ہاں، تو یہ دونوں معنی اہل علم نے مراد کیا۔ یہ پانچوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے لوگ بھی ہیں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ان کی تورات میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی منقبت ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فضائل کو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا۔ جیسے پہ نبی کے فضائل کو بیان کیا، نبی کی خصوصیات بیان کی، نبی کی پیشین گوئیاں اللہ رب العالمین نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی، ایسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر کیا۔ تورات میں ان کی مثالیں دی گئی ہے، یہ ان کی نشانات، یہ ان کی پہچان۔ وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں کیا دی گئی ہے کہ ذرا اخرج شطأہ، کہ ان کی چھٹی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی مثال کس طریقے سے ہے انجیل کے اندر۔ اس کھیتی کے مانند ہے جو کھیتی اخرج شطأہ، جو کھیتی اپنا اقوا نکالتی ہے، یعنی جب آپ زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہیں اور جب دانہ پھوٹتا ہے اور اس پھوٹنے سے جو اقوا نکلتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے کھیتی کی سے مثال کی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کے معنی جو اپنا اقوا نکالتا ہے، کون پر نکلتی ہے،
دانہ جب پھٹتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے، وہی بعد میں جا کر کے تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کھیتی کی مثال دی صحابہ کرام کی انجیل کے اندر، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کرتا ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دانے کی مثال دی گئی ہے کہ دانہ جب ایک کسان زمین کے اندر بوتا ہے تو اس کے اندر اقوا نکلتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، جڑ کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یوجب الذرّہ، اور یہ چیز جو ہے جو کسان ہیں ان کو خوش کرنے لگتی ہے، کیونکہ جب کسان دیکھتا ہے کہ ہماری کھیتی ہری بھری ہو رہی ہے، دانہ جو ہمیں زمین کے اندر بویا تھا فصل اگنے لگی ہے اور وہ اپنے تناور درخت بن جاتا ہے اور فصل لہلانے لگتی ہے، کھیتی لہلانے لگتی ہے، تو ظاہر بات ہے جو کسان ہوتا ہے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کر کے کہ ہماری محنت کامیاب ہوگی، میں کامیاب ہو گیا کھیتی کرنے میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کھیتی کی مثال دی ہے صحابہ کرام۔ کھیتی کی مثال دینے میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دانے سے مثال دے کر کے یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بھی شروعات ایسے ہوئی ہے جیسے کھیتی کی شروعات ہوتی ہے کہ ایک دانہ انسان زمین کے اندر بوتا ہے، اس دانے کے اندر 100 بالیاں لگتی ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کی مثال ہے، ایک ایمان لائے، ایک سے ہزاروں ایمان لے کر کے آئے۔ جب نبی نے حج کیا تو 1,24,000 لوگوں نے نبی کے ساتھ حج کیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اسلام کیسے پھیلا؟ آپ نے کہا ایک آزاد سے غلام سے، آزاد سے مراد ابوبکر صدیق اور غلام سے مراد زید بن حارثہ، اس سے اسلام پھیلا۔ ایک نے اسلام قبول کیا، 2 ہوئے، 4 ہوئے، 10 ہوئے، 25 ہوئے، اس طریقے سے صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی۔ جیسے کھیتی ہوتی ہے، ایک دانہ انسان بوتا ہے، ایک دانے کے اندر 100 بالیاں لگتی ہیں، 700 بالیاں لگتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کی مثال انجیل کے اندر اس طریقے دی گئی۔ وہ صحابہ کرام ایک سے شروعات ہوگی اور بعد میں پوری دنیا پر چھا جائیں گے، پوری دنیا میں اسلام کو لے کر کے نکل پڑیں گے اور ایک سے لے کر کے ان کی تعداد لاکھوں لاکھوں کے اندر ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثال کھیتی کے ذریعے سے کی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الذرّہ، کہ جب یہ چیز دیکھتا ہے کسان تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری بات علماء نے بیان کی اس کے اندر کہ کھیتی سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، زمین میں فصل اگتی ہے، انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہی مثال صحابہ کرام کی ہے، صحابہ کرام سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے طور طریقے کے اپنانے میں انسان کے لیے نکال ہے، ان سے پوری کائنات، پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ جیسے کھیتی سے اور گندم سے اور جو بھی فصل اگتی ہے اس سے کسان کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طریقے صحابہ کرام سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کرتا ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ کو بچاتا ہے۔ ہمارے میں نے کہا تھا نا کہ جو میرے جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں ان پر جو ہوگا وہ انسان جہنم سے بچے گا۔ تو صحابہ کرام سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے طور طریقے کو اپنانے میں دنیا کے اندر انسان کے لیے فائدہ ہے اور انسان کے لیے جو ہے آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو ہے ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ ہو، یہ چیز کافروں کو غصہ اور عداوت میں ڈال دے۔ یہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ کفر کی پہچان ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، کفار ان سے غیظ و غضب کے اندر رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ان کو غصہ آتا ہے، ان کے دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے، ان کے کافروں کے دلوں میں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، صحابہ کرام پھیلتے جا رہے ہیں۔ جیسے کھیتی پھیلتی ہے تو کسان کو خوشی ہوتی ہے، ایسے اہل ایمان کو خوشی ہوتی ہے جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی ہے۔ لیکن جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے اور ان سے بغض رکھتے ہیں،
جب وہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ان سے غصہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر غیظ و غضب آتا ہے۔ تو اہل ایمان علماء نے بیان کیا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے۔ صحابہ کرام سے ہی بغض رکھے گا جو کافر ہوگا حقیقت میں۔ اہل ایمان صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ صحابہ بڑھ رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں، اس سے خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بغض رکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر کفر اور نفاق ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ جو کفر کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں صحابہ کرام سے بغض رکھنے کو بھی شمار کیا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام سے بغض اور عداوت رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں، اس کے اندر کفر ہے، یہ کفر کی علامت ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ صاف ہے کہ ان کو کافر جو ان سے بغض رکھتے ہیں، تو اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھے تو صحابہ سے محبت رکھنا ایمان ہے، ان سے محبت رکھنا ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے۔ ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور زیادتی اور سرکشی ہے۔ اللہ کے بات ہے کہ صحابہ سے محبت رکھنا دین ہے یہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا جو کون ہوگا، جو منافق ہوگا وہی صحابہ سے بغض رکھے گا، جو کافر ہوگا وہی صحابہ سے بغض رکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی طرف بیان کیا کہ صحابہ سے بغض رکھے گا جو کافر ہوگا، کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، صحابہ کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، نبی کی سنتیں ملی، صحابہ نے نبی کی سنتوں کو محفوظ کیا، نبی کی سنتوں کو تو طریقے کو یاد کیا، نبی کی حدیثوں کو یاد کیا، پھر امت کے سامنے سب کے سامنے صحابہ کرام اس کو بیان کر دیا۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا ان کا اخلاق، یہ تھا ان کا طور طریقہ، یہ تھی ان کی سیرت، سب کے سامنے صحابہ کرام نے بیان کیا۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے تو گویا کہ دین سے بغض رکھتا ہے، وہ نبی سے بغض رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور نفرت اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی ٹھیک، ایسا نہیں مسئلہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام سے جو بغض رکھے گا وہ کافر ہوگا، اس کے دل میں کفر اور نفاق ہوگا، وہی رکھے گا ایسا۔ اگر اہل ایمان ہے صحابہ سے محبت کرے گا کیونکہ وہ اہل ایمان تھے، وہ اہل ایمان تھے۔ کافر اہل ایمان سے بغض رکھتا ہے، ایمان والا اہل ایمان سے بغض نہیں رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یغیظ بہم الکفار، ان سے کافروں کو چڑ ہوتی ہے، کافروں کو غصہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہم تو کم کرنے کے چکر میں ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ کفر کی علامت ہے صحابہ کرام سے بغض رکھنا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان میں سے مغفرۃ واجر عظیمہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان سے صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ کیا اجر عظیم ہے؟ جنت کا مل جانا، جہنم سے بچ جانا، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، صحابہ سے جو اہل ایمان میں سب سے پہلے داخل ہیں۔ تو کتنی خوبیاں اللہ رب العالمین نے شاید کے اندر صحابہ کرام کی بیان کی، سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کی خوبیاں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو بطور مثال پیش کیا، بطور گواہ پیش کیا کہ نبی سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی دلیل یہ صحابہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اب اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرے، عیب جوئی کرے اور ان کے ایمان ہی کو غلط قرار دے اور اس طریقے سے ان پر سب و شتم کرے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہے، آپ دیکھیے وہ اس انسان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہوگا۔ وہ تو کفر ہے صحابہ کرام سے بغض اور عداوت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا۔ یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار اور مہاجرین جو پہلے پہل ایمان لانے والے ہیں، پہلے پہل جو ایمان لانے والے ہیں، سبقت کرنے والے ایمان کی طرف اولین سابقین میں سے ہیں،
والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو انہوں نے اور جن لوگوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رضا، اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے صحابہ کرام کو کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے تو سب راضی ہیں، وہی راضی نہیں ہوگا جس کے دل میں نفاق اور کفر ہوگا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر انسان اللہ کی رضا چاہے گا، لیکن اللہ کی رضا اس کو ملتی کہ نہیں ملتی ہے انسان کو نہیں معلوم۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ، کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، ان کے دل کی صفائی، پاکیزگی اور طہارت کے تعلق سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی میل ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی کپٹ ہے ان کے دلوں میں، نہیں۔ اور رضامندی ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے تبھی تھے، نہیں۔ ہمارے بھی جب تک زندہ تھے تبھی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، ہمارے نبی کی وفات ہوگی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے لگے، ایمان کو چھوڑ، جیسے کہ روافض کہتے ہیں یا خوارج کہتے ہیں کہ سب کے سب کافر ہو گئے نعوذ باللہ بعد میں نبی کی وفات کے بعد۔ یہ شیعہ اور روافض کہتے ہیں، یہ خوارج کہتے ہیں کہ جو ہے جب تک نبی زندہ تھے یہ اللہ سے راضی تھے، نبی کی وفات کے بعد ان کے دلوں میں کفر آ گیا، سب کے سب اللہ سے نفرت کرنے لگے اور اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے، ایمان نکل گیا ان کے دلوں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین گواہی دی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دوسرا کلام نہیں آئے گا نا، اب اللہ کی دوسری کتاب نہیں آئے گی نا۔ تورات، زبور، انجیل اپنے زمانے کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے اس کے لیے جو بیان کیا اس زمانے کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ قرآن اللہ نے بیان کیا، ہمیشہ کے لیے بیان کیا۔ اب دوسری کتاب نہیں آئے گی دنیا کے اندر، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، اللہ کا دوسرا کلام نہیں آئے گا دنیا کے اندر۔ یہ کلام قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، جاؤ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے گواہی دی جا رہی ہے، اللہ گواہ ہے ان کے ایمان کی، ان کے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ کرام سے ایمان کی نفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ٹھکراتا ہے۔ اللہ کی گواہی کا ٹھکرانا کفر ہے، یہ نفاق کی بات ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کا یا زکوٰۃ کا، روزے کا، عمرے کا، حج کرنے کا کہ جو ہے یہ دعا کر لیں گے تو الحمدللہ، نہیں دعا کریں گے تو بھی آپ کا طواف ہو جائے گا، تو بھی آپ کا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ دعا کرنا ضروری نہیں ہے کہ صحیح کہ آپ دعا کریں، طواف کے اندر دعا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ یہ چکر لگا لیا آپ کا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کفر کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کہ ہم اس کو بہت ہلکے میں لے لیں کہ محبت کرے ٹھیک، نہیں محبت کرے تو بھی کوئی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ واجب ہے، فرض ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ یہ صحابہ سے محبت رکھنا، ان سے بغض اور نفرت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو رکھنا ہے، اور یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی۔ اگر یہ نبی کی وفات کے بعد ایمان سے مکر جاتے، ایمان چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے، تو اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ جنت مرنے کے بعد ملے گی، جس کا ایمان پر وفات ہوگی اسی کو جنت ملے گی نا بھائی۔ توحید پر جس کی وفات ہوگی، ایمان پر وفات ہوگی، شرک نہیں کیا ہوگا، اسی کو جنت ملے گی نا۔ تو اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، اس پر گواہی اللہ دے رہا ہے کہ ان کی وفات بھی توحید پر ہوگی، ان کی وفات بھی ایمان پر ہوگی۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد ایمان سے مکر جائیں۔ جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جنت اللہ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہیں گے، ایمان پر رہیں گے وفات کے وقت۔ ایسا نہیں کہ ایمان ان کے دل سے نکل جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خالدین فیہا ابدا، جنت کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ جنت کا مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، کتنی بڑی خوبیاں اللہ کے تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ جو ہے ان کے تعلق سے جو بیان کر رہا ہے، قرآن کریم کے اندر ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کے بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں۔ یہ تو صرف دعا ہے کہ میرے بھائیوں، پورا قرآن صحابہ کرام کے فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اور بھی آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اور کردار، ان کے منہج اور عقیدے کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے۔
کیونکہ انہیں کے راستے پر چلنے ہی میں انسان کے لیے نجات ہے، اور ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے گمراہی ہے، انسان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والصلاۃ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔